اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سورہ بقرہ کی 255 نمبر کی آیت پرسوں بھی یعنی جمعرات کے دن پڑھی گئی تھی۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا نام آیت الکرسی ہے، اور سب لوگ اس آیت کریمہ کے نام سے واقف ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یہ آیت کریمہ یاد بھی رہتی ہے۔ تو میں نے یہ آیت کریمہ دوبارہ پڑھی ہے، اس کے کچھ فضائل آپ کے سامنے جمعرات کے دن بیان کیے گئے تھے۔ آج بھی 2-3 فضائل بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ کل اس کی تشریح اور وضاحت کروں گا۔ اس آیت کریمہ کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی آیات کی ایک جو ہے کیا ہے سردار ہے۔ قرآن پاک کی آیات کی کیا ہے، یہ آیت کریمہ سردار ہے۔ یہ آیت کریمہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان کیا ہوتا، فرار ہو جاتا۔ ہمارا سارا مسئلہ تو شیطان سے ہے، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ازلی دشمن۔ اگر ہم گھر کے اندر جا کر کے یہ آیت کریمہ روزانہ پڑھ لیا کریں سونے سے پہلے بھی، اور جب موقع ملے جب، تو ظاہر بات ہے شیطان جب فرار ہوگا تو گھر کے اندر خیر و برکت ہی آئے گی۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا جو بڑا ہی دلچسپ ہے، زیادہ لمبی وضاحت نہیں کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مال کی زکوٰۃ، وہاں زکوٰۃ کا مال جمع ہوتا تھا، تو اس زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کے لیے مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا۔ تو میں نگرانی کر رہا تھا، دیکھا میں نے اچانک ایک آدمی آیا اور آ کر کے زکوٰۃ کا جو مال جمع تھا اس مال کو تھیلے میں بھر بھر کر کے جمع کرنے لگا۔ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کمبخت تو چور، مال چوری کر رہا، تو تھیلے میں بھر رہا، تجھ کو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجھ کو میں حاضر کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی میں غریب ہوں، محتاج ہوں، بال بچے والا ہوں، فاقہ چل رہا، پریشانی وجہ سے میں نے یہ حرکت کی، مجھ کو چھوڑ دو، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ بارے کب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم آ گیا، اس نے چھوڑ دیا۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ رات والے آدمی کا کیا ہوا، رات والے چور کا کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں نے پکڑ لیا، لیکن اس نے اپنی محتاجی، اپنی جو غربت اور اپنی تنگدستی کا جب اظہار کیا، مجھ کو رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ وہ آئے گا، پھر وہ دوبارہ آیا، پھر اس نے جو ہے اپنی غریبی کا رونا رویا، اپنی محتاجی کا، اپنی ضرورت کا، اپنی پریشانی کا، بال بچوں کو واسطہ دیا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ آئے گا، چنانچہ وہ آیا تیسرے دن بھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، اب میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو مجھ کو چھوڑ دو، میں تجھ کو ایک ایسی ضرورت کی چیز بتاتا ہوں کہ جو تجھ کو فائدے دے گی، میں ایسی ضرورت کی چیز بتاتا ہوں جو تجھ کو فائدے دے گی، وہ یہ کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک نگراں متعین کرے گا، ایک محافظ جو صبح تک تمہاری نگرانی کرے گا، محافظت کرے گا، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ ہے تو جھوٹا، شیطان جھوٹی بولتا کمبخت، لیکن اس نے جو بات بتائی بالکل سچ بات بتائی۔ آیت الکرسی کے بارے میں جو اس نے بات بتائی کہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے اوپر ایک نگراں متعین کرے گا، محافظ متعین کرے گا، جو تم کو صبح تک نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آیت الکرسی کے بارے میں تو اس نے بات تو صحیح بتائی لیکن ہے حقیقت میں جھوٹا۔ ایک اور حدیث بیان کر کے میں بات کو مکمل کرتے اس کی فضیلت
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے. میں جا کر کے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور اٹھ کر کے جا کر کے نماز پڑھو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ سوالات کیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سوالات کیے اور ان سوالوں کے جوابات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سب سے پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر شیطان انسانوں سے اور جنوں سے پناہ مانگا کرو. شیطان انسانوں سے اور جنوں سے پناہ مانگا کرو. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں؟ کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. نماز کے تعلق سے ارشاد فرمائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سراسر خیر ہے جو چاہے کم حصہ لے جو چاہے زیادہ حصہ لے. نماز کیا سراسر خیر ہے جو چاہے اس کے اندر زیادہ حصہ لے جو چاہے کم حصہ لے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے کے بارے میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے بارے میں ارشاد فرمائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ کفایت کرنے والا کیا ہے وہ روزہ کفایت کرنے والا فرض اور خدا کے نزدیک زیادتی ہے ثواب کا ذریعہ ہے. ثواب کا ذریعہ ہے اور کفایت کرنے والا ہے روزے کے بارے میں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صدقے کے بارے میں ارشاد فرمائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ اور بڑھ چڑھ کر بدلہ دلوانے والا. بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بدلہ دلوانے والا یعنی آخرت کے اندر اجر دلانے والا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل صدقہ کیا ہے؟ افضل صدقہ کیا ہے فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو ذر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم مال والے کا ہمت کر کے پوشیدگی سے محتاجوں کی ضرورت کی مدد کرنا. محتاجوں کی مدد کرنا کسی کو معلوم نہ ہو. حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک ہاتھ سے صدقہ کرو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. بتاتے مت پھر میں نے صدقہ کیا میں نے خیرات کیا. کسی کے ساتھ جب احسان کرو تو اس کا احسان مت جتلاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محتاجوں کی مدد کرنا اس طریقے سے پوشیدگی کے ساتھ خفیہ طور پر ظاہر کر کے. یہاں کیا ہوتا ہے 1-2 ہزار بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں اخباروں میں اس کا چیک دکھا رہے ہیں فوٹو لے رہے ہیں. 2-4 ہزار کا چیک ہے وہ زیادہ چیک نہیں ہے. اس کا فوٹو لے کر کے اخباروں میں دے رہے ہیں فلاں دیکھو بیوہ عورت کی مدد فلاں آدمی کر رہے ہیں. یہ تو اس کی عزت کو نیلام کرنا ہے عورت کے تقدس کو پامال کرنا ہے عورت کی عزت کو بازار میں نیلام کرنا ہے. یہ تو کام کرنا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں افضل صدقہ وہ ہے جو چھپ کر کے محتاجوں کی مدد کی جائے یہ افضل صدقہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا نبی ہے رسول ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ نبی ہے رسول ہے. اللہ نے ان سے کلام کیا ہے. جیسا کہ میں نے 1-2 آیت پہلے یہ عرض کیا تھا کچھ نبی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا ہے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں گفتگو ہوئی ہے اور اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ رسولوں کی تعداد ارشاد فرمائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 300 اس سے اوپر 10 یعنی 310 یا 315. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن پاک کے اندر سب سے عظمت والی اسی پر بات کو ختم کروں گا سب سے عظمت والی آیت قرآن کے اندر کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے. عظمت والی آیت کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے. اسی بات کو میں عرض کرنے کے لیے میں نے یہ پورا حدیث کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا تاکہ حدیث کی برکت
اور اس کے جو انوارات ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ یہاں پر بہت سارے بچے بھی ہیں، بہت سارے بوڑھے بھی ہیں، ہر آدمی اس آیت کریمہ کو یاد کر لے۔ بہت سارے بچے 10 وغیرہ کے بچے جماعت میں ہیں، ان کو چاہیے یہ آیت کریمہ اچھی طریقے سے یاد کر لیں، ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کریں۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا پرسوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے، موت کے سوا اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے دیکھیے، موت آئی تو موت کے بعد ڈائریکٹ وہ جنت کے لطف و انعامات سے کیا ہوگا، وہ لطف و انعامات کا مشاہدہ کرے گا۔ موت کے علاوہ اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ پورے یہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، سب لوگوں کو پر لازم ہے یہ آیت کریمہ یاد کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و نتوب الیک۔